आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। اسلام آباد کو آزادی مارچ اور ہڑتالوں کے نام پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ معمولاتی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ عوام کو بے حد مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں راستوں کی بندش کی وجہ سے بر وقت اپنی مقررہ جگہ پر پہنچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی ادارے تو بند ہیں، لیکن لوگوں کے کاروبار کھلے ہونے کے باوجود بند پڑے ہیں۔ اگر بات کی جائے حکومتی سیکٹر کی، تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ تمام سرکاری ادارے اپنے معمولات کے مطابق کھلے ہیں، پر راستوں کے بندش کا مسئلہ آڑے آ رہا ہے۔ سرکاری تعلیمی ادارے بھی بدستور کام کر رہے ہیں، مگر بچوں کو اپنے اسکول تک پہنچنا ان حالات میں بہت مشکل ہے۔ اس صورتحال کے بارے میں عوامی رد عمل کہیں حکومت کے حق میں ہے اور نہیں، یہ دھرنا بالکل ضروری نہیں تھا، بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ کشمیر کے لیے کھڑے ہوتے، اپنے فائدے کے لیے نہ کھڑے ہوتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے جاتے ان خاندانوں میں جن کے وہ جھلس گئے ہیں، جو ان کو نقصان ہے، جانیں ان کی گئی ہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے، ان کو ملک کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ تو ہڑتال تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آزادی مارچ اور ہڑتال سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ اس سے پہلے عوام جو تھے وہ آصف زرداری اور نواز شریف اور دیگر حکومتوں سے نالاتے، اور یہی رو رہے تھے کہ ملک کا بیڑا غرق ہے اور ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، معیشت تباہ ہے، اسپتالوں میں کچھ نہیں ہے، اسکولوں کی حالت خراب ہے۔ تو اب جب عمران خان آئے، تبدیلی لوگوں نے لائی ہے، ان کو ووٹ دیے ہیں، اور ابھی تو ان کو 1 سال ہی ہوا ہے، تو رہنے دیں، ان کو تھوڑا ٹائم دے دیں، عمران خان کو ٹائم دے دیں، تقریباً 5 سال وہ گزار لیں، پھر اس کے بعد آپ کے اس میں ہے ہاتھ میں ووٹ ہیں، پھر نہ دیں ووٹ اگر انہوں نے کچھ نہیں ٹھیک کیا تو۔ نہیں، لوگ اپنی پریشانی کا اظہار ان الفاظ میں کر رہے ہیں۔ ادھر دربار پر ڈیوٹی کرتا ہوں، یہ کنٹینروں کی وجہ سے، دھرنوں کی وجہ سے، خان صاحب کی پولیسیوں کی وجہ سے بیڑا غرق کر دیا ملک کا۔ ابھی کنٹینر لگے ہوئے ہیں، بتائیں میں کدھر جاؤں، کون سے راستے سے جاؤں، کیسے جاؤں؟ تو اتنے پہلے بھی انہوں نے ایسے کیا، اب پھر ایسے کر رہے ہیں۔ زبردستی کی حکومت ہے، ہم تو جان بھی دے سکتے ہیں پارٹی کے لیے، یہ جہاں تو چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ نئے والوں نے تو کچھ نہیں دیا ابھی تک، وہ بھی تو بس وعدے کیے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو۔ عوام نے بہت زیادہ صبر کر لیا، 1 سال بہت زیادہ ہے۔ السلام علیکم عمران صاحب، یہ آپ نے بہت برا کیا ہے، آپ نے مہنگائی اتنی کر دی ہے، ٹیکس اتنے لگا دیے ہیں، غریب بندہ تو پیس گیا، ہر چیز پہ ٹیکس لگائے ہیں، اور یہ جو دھرنا دے رہے ہیں مولوی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے روڈ بھی بلاک کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ مولوی ادھر اسلام آباد نہ آئیں، لیکن ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ ہم بھی آپ کی قوم کا حصہ ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، باہر سے تو نہیں آئے۔ آپ ہمارے حق میں بھی کوئی سوچیں، ہم پہ بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا کہ خسرے فنکشن کریں اور ہمیں حصہ دیں، خزانے میں ڈالیں۔ ہم کہاں سے ڈالیں؟ ہم اپنا پیٹ بڑی مشکل سے پالتے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں میڈم شہین، اسلام آباد سے، گھوری ٹاؤن سے۔ عمران خان صاحب، یہ آپ جو اس طرح دھرنا لوگ دے رہے ہیں، مولوی دے رہے ہیں، تو وہ اپنے حق پہ صحیح دے رہے ہیں۔ آپ اس طرح کریں، ملک کے حالات کو بہتر کیا جائے۔ آپ دیکھیں کتنی عوام غریب ہے، جو مشکل میں ہے، پریشان ہے۔ آج کل آپ دیکھیں نا کہ ہمارے شی میلز کے بھی اوپر آپ لوگوں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ کچھ تو ہمارے بارے میں بھی خیال کریں، اتنی غریب عوام ہے، لوگ ہسپتال میں ہیں، رستوں کی وجہ سے اتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ اس چیز کے کچھ تو خیال کریں نا۔ کیمرہ مین عرفان حیدر کے ساتھ طیبہ الیاس، روشن پاکستان نیوز، اسلام آباد۔